الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بیان سے قبل ہمیشہ کے لیے چند گزارشات کی جاتی ہے. نمبر 1، جن احباب کے پاس موبائل فون ہے بیان کے دوران بند رکھنے کا اہتمام کیجیے. ہمیشہ کے لیے یہ معمول بنا لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی یا مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی تو اپنے موبائل فون کو مکمل بند رکھیے تاکہ آپ خود بھی اطمینان سے نماز پڑھ سکے، بیان سن سکے، دوسرے لوگ بھی نماز پڑھ سکے، بیان سن سکے. نمبر 2، اصل کامیابی آخرت اور اس کامیابی کا مدار عمل. چند دن پہلے ایک مہمان تشریف لائے تھے. وہ کسی ٹرسٹ اور ویلفیئر سے تعلق رکھتی تھی. تو آج ہم دوسروں کو مطمئن کرتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں دین کا کام کر رہا ہوں. آپ نے اگر کوئی اعتراض کیا، کوئی اشکال کیا تو آپ کو مطمئن کریں. تو ان سے ایک بات کہی گئی کہ پوری دنیا بھی مطمئن ہو جائے لیکن اللہ کی نظر میں وہ دین کا کام نہ ہو تو کیا ہو؟ تو اللہ پاک کا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ پاک نے بڑے بڑے اللہ والوں، بڑے بڑے سرجنوں کے پاس وقت گزارنے کی بدون استحقاق توفیق عطا فرمائی. دوستو، بہت بڑی بات ہے کسی اللہ والے کے پہلو میں رہنا. کانٹا قیمتی بنتا ہے جب وہ پھول کے پہلو میں رہے. گلاب کے پھول کے پہلو میں بھی کانٹے ہوتے اور ایک کانٹا وہ ہے جو پھولوں سے متنفر ہو کر، باغی ہو کر دور رہتا ہے. ایسے کانٹوں کو باغبان کاٹ کاٹ کر جمع کرتا ہے، سکھاتا ہے، پھر آگ لگا کر جلا دیتا ہے. ایسے کانٹوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. لیکن جو کانٹے پھول کی پتیوں کے اندر منہ چھپا کر رہتے ہیں تو جس قیمت پر پھول بکتا ہے وہ کانٹے بھی اس قیمت پر پھول بکتا ہے. تو ہم کانٹے ہیں لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے پھولوں کے پہلو میں اللہ پاک نے رہنے کی توفیق عطا فرمائی اور آج تک بھی رہ رہے. اللہ تعالیٰ بغاوت سے بچا. آمین. اور اللہ سے ہماری دعا ہے کہ موت تک ان پھولوں کے پتیوں کے اندر ہمیں رہنے، ہمارے رہنے کو مقدر فرمائے اور برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. یہ بڑی قسمت کی بات ہے اللہ والوں کے پہلو میں رہنا. ہم سمجھتے نہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالی نیک بندوں کی صحبت
نیک بندوں کے تعلق نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مقدر فرما دے، اس پر اللہ تعالیٰ کے کتنا بڑا فضل ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حمام میں بیٹھا تھا تو مٹی کا ایک ٹکڑا ایک دوست کے ہاتھ سے مجھے ملا اور میں نے سونگا، وہ بہت خوشبودار ٹکڑا تھا۔ گلے خوشبوئی در حمام روزے، رسید از دست محبوبی بدست، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئی دلاویزی تو مستم۔ میں نے اس سے کہا کہ تو مشکی عنبر ہے، آپ کی خوشبو سے میں مست ہو رہا ہوں۔ وہ گفتہ من کے لیے ناچیز بودا۔ آگے سنو، ولیکن مدتی باگل نشست، اس نے کہا میں تو ایک مٹی کا ٹکڑا ہوں، میرے کوئی قیمت نہیں، لیکن فضل الہی جس کے ساتھ ہو جائے اس کا یہ کرشمہ ہے کہ مجھے پھول کی منشینی نصیب ہو۔ پھول کے پہلو میں ایک زمانہ رہنا مجھے نصیب ہوا ہے۔ جمال ہم نشید من نہ سر کر وگرنہ من ہم آخا کم کے اثر، اس پھول نے میرے اندر اثر کر دی۔ تو اللہ والے یہ اللہ کے راستے کے پھول، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کا تعلق، اللہ والوں کی محبت کسی کو مل جائے۔ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی مظفر سے رحم اللہ فرمایا کرتی تھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی ہم نشینی نصیب فرما دیتے ہیں، ایسے لوگ بدبخت نہیں ہیں، بد نصیب نہیں ہیں، شقی نہیں ہیں۔ حدیث میں ہے ہم جلساء لا یشقا جلیسہم، یہ ایسی ہم نشین ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑوں کروڑوں اربوں اربوں کھربوں کھربوں یہ کرم ہے، فضل ہے کہ بدون استحقاق بڑے بڑے سرجن، بڑے بڑے اللہ والے، انہی کی صحبت میں سال ہاں سال اللہ تعالیٰ نے رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگرچہ ان حضرات سے جتنا حاصل کرنا چاہیے وہ حاصل نہ کر سکے۔ تو ہمارے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد سے رحمہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے ایک تھرمامیٹر لے لو اور اس کو لگا کر کے اپنے تقوی کو دیکھا کرو، اپنے دینداری کو دیکھا کرو۔ تو اس مہمان سے میں نے کہا کہ ایک تھرمامیٹر لے لو، ہم بھی سرجنوں کے ساتھ کمپاؤنڈر بن کر کے رہے ہیں، کہ جو تو کر رہا ہے وہ دین کا کام ہے یا نہیں۔ دوسرے کو مطمئن کرنا نہ کرنا اس سے کام نہیں بنے گا، اور اس دنیا کو تو مطمئن کر کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ لیکن اچھا کام کب ہوگا؟ میں نے کہا ہر اچھے کام، ہر دین کے کام کا ثمر، نتیجہ اور فائدہ اللہ تعالیٰ کا قرب۔ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو رہے سمجھ کہ دین کا کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو رہا، سب کو آپ نے مطمئن کر لیا کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں، شریعت کا کام کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو رہا ہے، اللہ سے دور ہو رہے، سمجھ آؤ یہ دین کا کام نہیں۔
شریعت کا کام نہیں. اب ایک آدمی کوئٹہ جا رہا ہے، پشاور کی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے. اب سب کو اطمینان دلا رہے کہ بھائی میں کوئٹہ کی گاڑی میں بیٹھا ہوں، میرے پاس دلائل ہے، میرے پاس یہ ہے وہ ہے. لیکن جتنا سفر ہو رہا ہے منزل سے دور ہو رہا ہے. بھائی تمہارا سفر غلط ہے، رخ تمہارا غلط ہے. وہ کہتے ہیں نہ میرا رخ صحیح ہے. اگر تیرا رخ صحیح ہوتا تو منزل کے قریب چلتا. یہ منزل سے دور ہونا اس بات کی علامت ہے کہ تیرا رخ غلط ہے. جس طرح مادی چیزوں میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ رخ غلط ہو جائے تو منزل سے آدمی بھٹک جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، منزل پہ پہنچتا نہیں ہے. اس طرح جس کام کو ہم تو دین کا کام سمجھے لیکن حقیقی معنوں میں دین کا کام نہیں، تو جب حقیقت میں وہ دین کا کام نہیں ہوگا تو منزل جو اللہ کا قرب ہے، اللہ تعالی کا تعلق ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا، اس سے دور ہوگا. انہوں نے 4 مہینے لگائے اور 4 مہینے لگانے کے بعد ایک ناجائز ادارے میں کام کر رہا تھا تو توبہ کر کے چھوڑ دیا. کوٹ پتلون پہننے کا معمول تھا، چھوڑ دیا، اسلامی لباس پہننے پر آ گیا. داڑھی منڈاتا تھا، داڑھی رکھ لی. تہجد گزار بن گیا، اللہ کے سامنے روتا تھا. میں نے کہا تم نے 4 مہینے لگا دیے، یہ دین کا کام کیا، اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، اللہ کے قریب جا رہے. اب میں نے کہا جو کام کر رہے ہو تو آپ کی تہجد میں ترقی ہو رہی ہے، تلاوت میں، ذکر میں. کہتا تہجد کہاں، نمازوں میں سستی ہو رہی. میں نے کہا دین کا کام کون سا ہو؟ اگر ہم شریعت اور دین کا کام کریں گے تو اس کا سب سے بڑا ثمر، پھل، نتیجہ، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا قرب. اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعمال میں ترقی اور اللہ تعالیٰ سے دوری اور ناراضی کے اعمال سے دوری یہ نصیب ہوگی. گناہ کے ذریعے سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو گناہوں سے نفرت بڑھے گی، گناہوں سے بچنے کی ہمت اور کوشش بڑھے گی. اگر یہ بڑھ رہی ہے سمجھ جاؤ دین کا کام کر. اس لیے ہم حضرات اس کو سمجھیں. یہ ترمامیٹر میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے. آج ہم دنیا کے لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں، بھائی میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں اچھا کام کر رہا ہوں، یہ صحیح کام ہے، فلاں ہے. اس کو دلائل دے رہے ہیں، کوئی اعتراض نہ کریں. بھائی اس کا اعتراض چھوڑو، اس کا اطمینان چھوڑو. آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچو کہ جو کام تو کر رہا ہے اور دین کا کام، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی ہو رہی ہے یا ترقی نہیں ہو رہی، پیچھے ہو جا رہے. اچھے اعمال بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی دوری جو گناہوں کے وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو گناہوں میں جرأت بڑھ رہی ہے، گناہوں سے بچ رہے. بس اس کو دیکھ، مجھے مطمئن کرنا فلاں فلاں. ایک غیر عالم کو دیکھا، دل خوش ہو. انہوں نے کہا ایک مسئلہ اس لیے پوچھنا ہے کہ دوسرا مطمئن ہو جائے، مجھ پر اعتراض نہ کرے. دین کو نہیں پوچھ، اور ایک اللہ کے لیے پوچھ رہے، دونوں میں فرق. اللہ کے لیے پوچھنا ہے کہ مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر میں مسئلہ پوچھنے میں جھوٹ نہیں بولوں. اور یہ اعتراض نہ کرے، یہ اعتراض نہ کرے، یہ اعتراض، اس کا کاروبار غلط ہے، اس کے منہ کو بند کرنا ہے، بس اس کا منہ بند.
باقی اللہ تعالیٰ سے کوئی واسطہ نہیں، پھر جھوٹ بولے۔ انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص مجھے 1 کروڑ روپے دیتا ہے، میں 1 کروڑ کا اس کا وکیل بن کر کے تیل خریدتا ہوں، پھر لا کر اس کو قبضہ دیتا ہوں کہ یہ تمہارا تیل، پھر وہ 1 کروڑ کا تیل مجھے مثلا 1 کروڑ 10 لاکھ کئی مہینوں تک ادھار بیچتا ہے، تو اس کو 10 لاکھ کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ صورت جائز ہے ناجائز؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے تیل اس کے لیے خریدا، پھر اس کو قبضہ دے دیا، اب آپ نے کہہ دیا کہ پہلے تو میرا ارادہ تھا، آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ پھر میں 1 کروڑ 10 لاکھ میں ادھار خریدوں گا، لیکن اب کسی وجہ سے خریدنا نہیں چاہتا، تو آپ کو خریدنے پر مجبور تو نہیں کرتا؟ تو ساتھ بیٹھنے والا ان کا امام تک کہتے نہیں مجبور نہیں کرتا، تو اس نے کہا نا مولانا اللہ کے لیے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، مجبور کرتا ہے۔ ان سے ہم نے جواز کا فتویٰ نہیں لینا جھوٹ بول کر کے، ہم نے اللہ کے لیے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، وہ مجبور کرتا ہے، وہ کہتے بھائی مجھے تیل بیچنا نہیں آتا، تم نے خریدنا ہوگا۔ میں نے کہا امداد الفتاویٰ میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر مجبور کرتے تو پھر جائز نہیں ہے۔ آج ہمارا دین کیا ہے، یہ اس کو اعتراض ہے، اشکال ہے، اس کو مطمئن کرو بس۔ اس کے اطمینان سے میرا کام دین کا نہیں بنے گا، میرا دین کا کام ہے، شریعت کا کام ہے، صحیح کام ہے۔ اگر اس کام کے کرتے کرتے میں اللہ کے قریب جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہو رہی ہے، اللہ کے سامنے مناجات میں ترقی ہے، رونا دھونا اس میں ترقی ہے، تہجد کی توفیق ہو رہی ہے، تلاوت کی توفیق، ذکر کی توفیق، گناہوں سے نفرت اور دوری کی توفیق ہو رہی ہے، سمجھ جاؤ کیا کر رہا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں۔ اور اگر اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اچھے اعمال سے دور ہو رہے ہیں، گناہوں میں ابتلا دن بدن ابتلا، تو سمجھ جاؤ یہ دین کا کام، یہ تھرمامیٹر اپنے پاس ہے۔ بہرحال اصل کامیابی آخرت کی ہے، اور آخرت کا کامیابی کس پر ہے؟ عمل پر ہے، جو عمل شریعت کے مطابق ہو۔ لوگوں کو مطمئن کرو، ساری دنیا کو مطمئن کرو، لیکن عمل شریعت کے مطابق اللہ کی نظر میں نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ صرف باتوں سے انسان کچھ بھی نہیں پا سکتا ہے۔ ہم باتوں کے ذریعے سے جنت کما رہے ہیں، نہیں، عمل۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ یا التزام دوام کے معنی میں ہے، اور دوام کثرت کے معنی میں۔ صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل، گفتار معنی باتی، باتوں سے کوئی منزل پہ نہیں پہنچ پاتا، پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جان کی بازی لگانے سے خدا ملتے ہیں، کچھ کرنے سے اللہ تعالیٰ ملیں گے۔ اس لیے ارادہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو باتیں کہ سنی جائیں گی، عمل کرنے کی کوشش کریں، اور دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک بات پیش کرنی کہ ایک وصف ہے، اور اس وصف نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چمکا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ تمغہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ یہ ایک وصف کون سا تھا؟ اس وصف کا نام ہے استقامت۔ کیا نام ہے؟ استقامت۔ آج کچھ کل کچھ، ایسا نہیں، ڈٹ جانا، حق پر ڈٹ جانا،
شریعت اور سنت پر ڈٹ جا. سارا جہان ناراض ہو پرواہ نہ جائے. اس درجے کا تسلط اور استقامت. پوری دنیا ناراض. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ تعالی کے مقابلے میں پوری مخلوق ایک طرف. کسے یاد ہوگا عامر بن عبداللہ تمیمی رحمہ اللہ تعالی تابعین میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے شاگرد تھے. بڑے عابد تھے. اللہ ہم سب کو اپنی ذات سے مناجات اور باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سفر میں ایک بصرہ کے رہنے والے نے کہا کہ میں ان کی رات کی تنہائیوں کی عبادت کو مناجات کو دیکھوں گا. دیکھا لوگ سو گئے تھے، وہ اٹھے اور جنگل میں جا کر ایک خالی جگہ دیکھ کر نماز میں لگے. سن رہے کچھ حصہ رات کا گزرا، پھر مناجات. لمبی ان کی مناجات ہے. اس مناجات میں اللہ تعالی سے انہوں نے یہ بھی کہا الہی انک تعالی. پوری مخلوق سے میں اپنے دل کی بات کو چھپا سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالی سے الہی انک تعالی انہ لو کانت لی ہذه الدنیا بما فی. آپ جانتے ہیں اگر مجھے یہ پوری دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ مل جائے، ثم طلبت منی مرضات لک، پھر آپ کی خوشی کے بدلے میں یہ پوری دنیا مجھ سے طلب کی جائے. ادھر دیکھو، ادھر 1 کروڑ ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم. کس کو لینا چاہیے؟ اللہ کے حکم. ٹکراؤ ہے. کروڑ لینا چاہیے، اللہ کا حکم. ادھر 1 ارب ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی خوشی. ایمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی خوشی لو. ارب کو خرب کو، ادھر پوری دنیا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کی خوشی. اب آپ سب کہیں گے کہ پوری دنیا کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی خوشی کو لو، لیکن اس پر ڈٹ جانا. ابھی تو آپ نے یہ کہہ دیا اور باہر نکل گئے اور کوئی چمکیلی دمکیلی صورت نظر آ گئی تو پھر اللہ کو چھوڑو، صورت کے پیچھے پڑ گئے. باہر نکلے اور یہ 2-3 منٹ کا موبائل اگر کش اور اس میں یہ فلمیں ڈرامے دے کر اب اسی کے ہو گئے، سب کچھ چھوڑا. ان خرافات کے عوض میں اللہ کو چھوڑنے. رات کے اندھیرے میں وہ کہہ رہے کہ اللہ تجھے معلوم ہے میں سب سے جھوٹ بول کر کے مطمئن کر سکتا ہوں، تجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا. تو جانتا ہے کہ میرا دل کیسے پوری دنیا مل جائے اور آپ کی خوشی کے بدلے میں مجھ سے پوری دنیا طلب کی جائے. لواب تو لطالبہ، میں طلب کرنے والے کو دے دوں اور تجھے خوشی دے. تو استقامت حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر استقامت. اب آپ نے یہ بات کہی کہ ادھر اللہ تعالیٰ کی خوشی، ادھر 1 کروڑ 1 ارب 1 خرب پوری دنیا. کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشی. اب اس پر ڈٹ جا. اس پر ڈٹ گئے، جیت گئے. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ڈٹ جاتے. والدہ آ گئی، بیٹے میری خوشی میں اور اللہ تعالیٰ کی خوشی میں ٹکراؤ ہے،
دونوں جمع نہیں ہو رہی، اور کس کی خوشبو لے لے؟ اللہ. لیکن آپ نے امی کو خوش کیا، اللہ کو چھوڑ، استقامت ختم. ابو نے کہا میری خوشی اور اللہ تعالیٰ کی خوشی میں ٹکراؤ ہے. اب بیٹا کہتے ہیں کبھی کبھی ابو کو بھی خوش کر، استقامت ختم. دوست ہیں، خاندان ہے، قبیلہ ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے مقابلے میں والدین کی محبت اور دوستوں کی محبت، قبیلے کی محبت، خاندان کی محبت، پیسے کی محبت، کھانے پینے کی محبت، بہت ساری محبتیں رکھی تاکہ آزمائش ہو. کون ہے جس میں استقامت ہے، تسلب ہے؟ کوسے کس میں نہیں. دو بھائی تھے ہمارے، حضرت شیخ الربیع الجمعانی باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختصر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جایا کرتے. تو اچھی مجلس میں جائیں گے تو اللہ ہو، قانون ہے، قانون ہے، رنگ چڑھے گا تو تبدیلی شروع ہو گئی. ماحول کا اثر مسلم ہے. صحبت سالی تو رنگ سالی کو، تو رنگ چڑھنا شروع ہوا. آگے چلتے چلتے انہوں نے خاندان کے وہ تقریبات جو خلاف شرع ان میں جانا چھوڑ دیا. تو تانے ملنے شروع ہو گئے کہ تم خاندان سے کٹ گئے، دوستوں سے کٹ گئے، رشتہ داروں سے کٹ گئے. اچھا، بعض لوگ پھر تانے برداشت نہیں کر سکتے، اور بعض لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک بہترین اللہ والے مشیر دیتے ہیں، باگے باگے ان سے مشورہ کرتے ہیں کس طرح تانے آ رہے ہیں، میں کمزور ہوں، کہیں پھسل نہ جاؤں. تو حضرت کے پاس گئے کہ اس طرح ہمیں تانے مل رہے ہیں کہ خاندان سے کٹے، قبیلہ سے کٹے، دوستوں سے کٹے. کیا جواب؟ فرمایا اس کو جواب دو، کٹے کس سے جڑے کس سے. واہ، یہ اللہ والوں کی باتیں بھی کتنا. کٹے کس سے؟ مخلوق اور خالق. کٹے مخلوق سے، جڑے کس سے؟ خالق بڑا ہے، مخلوق بڑی. تو سودا تو گھاٹے کا نہیں، نفع کا سودا ہے. پریشان تھے. اگر ادنا سے جڑتے، اعلی سے کٹتے، پھر نقصان ہوتا. اب تو فائدے میں ہے. ادنا سے کٹ گئے، اعلی سے جڑ گئے، پریشانی کی کیا بات. تو استقامت اسی کا نام ہے کہ اللہ تعالی کے مقابلے میں کچھ بھی آ جائے، ہمارا نفس بھی آ جائے، خواہش، دل، اس کو بھی ہم لات مار نہیں ناخوش کریں گے رب کو. نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے. دل کو بھی کہو کہ تیرے کہنے سے بھی میں رب کو ناراض نہیں. پوری دنیا ایک طرف ہے، میرا دل تو بھی اس کے ساتھ ہو گیا، تو میں تیرے کہنے کو بھی نہیں مانوں. پھر دھمکی آپ کو ملے گی، مر جاؤ گے. آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ موبائل پڑا تمہارے پاس نہیں ہوگا، کیسی چیز ہو. تم تصویروں کے بغیر کیسی چیز ہوگی، تم فلم اور ڈراموں کے بغیر کیسی چیز ہوگی، یہ ڈول ڈمکے کے بغیر کیسے ہوگا. ماحول کو تو دیکھو، ہر طرف سے ڈرایا جاتا ہے. لیکن جو فیصلہ کر لیتا ہے نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا. وہ دنیا والوں، میں تو فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں ایک کا ہوں. کس کا ہوں؟ اللہ.
پھر مجھ سے کیوں امیدیں رکھتے ہو؟ مجھ سے امید رکھو جو بہت سا رکھو، میں تو ایک کا ہوں، اس کے مقابلے میں کسی کا نہیں ہوں، کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا ہوا جائے۔ میں تو دن بدن انہیں کا بنتا ہوا چلے جا رہا ہوں، تو مجھ سے امیدیں کیوں رکھتے؟ تو یہ دل بھی ادھر ہو گیا، تو دل کو بھی کہیں نہیں ناخوش کریں گے رب کو، اے دل تیرے کہنے سے اب دھمکی مل رہی ہے مر جاؤ گے اس ماحول میں کیسے؟ اور اب تو اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اچھے اچھے لوگوں کو پچھاڑ دیا، نفس نے، شیطان نے پچھاڑ دیا، کفریہ کلمات کہلوا دیا کہ آج سے 1400 سال پہلے کا دین قانون آج کے ماحول میں کیسے چل سکتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قانون بنانے والے کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور 1400 سال پہلے جو اللہ پاک نے آیت اتاری ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ آیات آج بھی قرآن میں ہے، اور کسی ایک مفسر نے بھی نہیں لکھا کہ یہ کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ اس دن کوئی کہہ رہے تھے کہ آج تصویر وقت کی ضرورت ہے، میں نے کہا ان کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا تو اس وقت گناہ کی ضرورت ہوگی، گناہ کے بغیر مسلمان نہیں جی سکے گا۔ اللہ کو پتہ نہیں چلا کہ قیامت سے پہلے ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جس زمانے میں گناہ کی ضرورت ہوگی، گناہ کے بغیر جینا ناممکن ہوگا، اس کو پتہ چل گیا۔ اور ایک اللہ والے ساحل پہ چل رہا تھا تو سمندر پہ بارش ہو رہی تھی، تو خیال آیا کہ سمندر کو بارش کی کیا ضرورت؟ تو اللہ نے الہام کیا کہ تجھے بہت پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ سمندر ہم نے پیدا کیا، آسمان کو ہم نے پیدا کیا، بارش ہم برسا رہے ہیں، سمندر کا پانی کڑوا ہم نے بنایا، بارش برسانے والے ہم، اور تجھ کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے، تیری اتنی عقل ہے، تجھے بڑا پتہ ہے، ہم کو پتہ نہیں، ہمارے کاموں پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ شاباش۔ اس دن کسی نے کہا کہ کیا ہونے والا ہے پاکستان میں، کیا ہوگا؟ میں نے کہا جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، یہ کون سا مشکل ہے؟ ہمارے تبصروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، فضول تبصرے ہم بناتے ہیں، یہ ہوگا ایسا ہوگا، جو اللہ چاہے گا۔ ایک جگہ ہم گئے تھے، ایک تحریر لگی ہوئی تھی، جو ہوا ہے اچھا ہوا ہے، جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا اچھا ہوگا، اس لیے کہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حکیم۔ حکیم غلط کام کرتے جو ہوگا اللہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے الہام کیا کہ تجھے بڑا پتہ ہے کہ سمندر کو بارش کی ضرورت ہے یا نہیں، ہم کو بتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے، جو قانون بنایا ہے قیامت تک کے لیے، تو اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ فلاں زمانے میں یہ قانون نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں وقت کی ضرورت ہے، تصویر وقت کی ضرورت، یہ نہیں سوچتی کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں۔ تجھے پتہ چل گیا کہ تصویر وقت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ تصویر وقت کی ضرورت ہے، موسیقی وقت کی ضرورت ہے۔ کہتی ہے نعتوں کی پیچھے تھوڑی سی اگر موسیقی ہو تو اس کی بھی گنجائش معلوم ہو رہی ہے، وقت کی ضرورت۔ شریعت پر جم جانا
حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی تاریخ پڑھیے، یہاں ایک کتاب ہے واقعات صحابہ رضی اللہ عنہ، وہ لے لو اور پڑھو. تابعین کے واقعات ہیں، وہ لے لو اور پڑھو. اسلاف کے واقعات پڑھو جو کسی ماحول سے متاثر نہیں ہوتے، کسی کے دباؤ میں نہیں آتے تھے. سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. ایک واقعہ ہے، پہلے بھی سنا ہوگا، جنہوں نے سنا سن لیں گے، جنہوں سن کر تازہ ہو جائے گا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ خود بیان کیا کہ میری عمر 17 سال تھی اور مجھے بیکار کھیلوں سے دلچسپی نہیں تھی. اس عمر کا بچہ فضول کھیلوں میں مصروف رہتے ہیں. مجھے دلچسپی تھی تیروں کو درست کرنا، کمانوں کو ٹھیک کرنا، تیر اندازی کی مشق اور تمرین کرنا، یہ میرا مشغلہ. ایک رات میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ شدید اندھیرا ہے اور میں اپنے ہاتھ کو یوں چہرے کے قریب لے جاتا ہوں لیکن نظر نہیں آتا، اتنا سخت شدید اندھیرا. اور میں ہاتھ یوں مارتا ہوں کہ اندھیرے سے نکل جاؤں، لیکن نکل نہیں پاتا. اچانک قریب میں چمکتا ہوا چاند مجھے نظر آیا. میں اس کے قریب چلا گیا تو دیکھا وہاں 3 افراد پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ایک حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بچے، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کہا تم کب سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اچھا ہم ابھی آئے ہیں. فرماتے ہیں صبح جب میں جاگا تو میرے دل نے مجھے کہا کہ تیری قسمت اچھی ہونے والی، یہ خواب اچھا خواب. پھر مجھے پتہ چلا کہ حی الجہاد میں ایک مکان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے. میں مجلس میں چلا گیا، شریک ہوا اور اپنے ہاتھ کو بڑھا کر آپ وسلم کے ہاتھ میں دے کر مشرف و اسلام ہوا. آزاد آدمیوں میں 2 آدمی مجھ سے پہلے مسلمان تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت ابوبکر صدیق. فرمایا تیسرا میں تھا. کئی دن فرماتے ہیں میں اسلام کا تیسرا حصہ تھا. کتنے دن؟ ہفتہ ہے 10 دن. میں اسلام کا 16 1/3. فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے میری جو محبت تھی وہ ضرب المثل تھی، خصوصاً والدہ کے ساتھ. لوگ بچوں کو تانا دیتے تھے کہ اماں سے ابو سے ایسی محبت کرو جیسے ساتھ کرتے. میری والدہ میرے بغیر کھانا نہیں کھاتی، میں ان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا. مل کر کھانا کھانا، بیٹھنا. جب میرے والدین کو پتہ چلا کہ میں نے شرک کو چھوڑا، کفر کو چھوڑا، اسلام اور توحید کا راستہ اختیار کیا ہے، تو میری والدہ نے مجھے بٹھایا اور مجھ سے کہنے لگی یا سعد ما ھذا الدین الذی اعتنقتہ فصرفک عن دین امک وابی. وہ بیٹے ساتھ یہ کون سا دین ہے جس کو تو نے سینے سے لگا دیا اور اس دین نے تجھے ماں باپ کے دین سے ہٹا دی. پھر والدہ نے قسم کہی واللہ لتدعن دینک الجدید او لا آکل ولا اشرب حتی اموت. بیٹے اس دین کو تو چھوڑے گا
ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ کر مر جاؤں. لوگ تجھے تانا دیں گے کہ سعد کی وجہ سے اس کی ماں مر گئی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے والدہ سے کہا لا تفعلی یا اماں، میرے پیارے اماں ایسا نہ کر، کھانا پینا نہ چھوڑ. فانا لا ادع دینی لأی شیء، میں کسی وجہ سے بھی کسی بھی صورت میں بھی اس دین کو چھوڑنے والا نہیں. کچھ بھی ہو جائے میں دین کو چھوڑنے والا. اسی کا نام استقامت. فرماتے ہیں میری والدہ نے میری بات نہیں مانی اور کھانا پینا چھوڑ دی. ایک دن، 2 دن، 3 دن میں وقفے سے جا کر رویا کرتا، منتیں کرتا، لیکن وہ نہیں کرتا. اتنی کمزور ہو گئی کھڑا ہونا مشکل. پھر میں آ کر کے بیٹھا اور میں نے کہا اماں آپ کے پاس ایک جان ہے جو بھوک اور پیاس سے نکل جائے گی. آپ کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں آپ کے پاس ہوں اور ساری کے ساری بھوک اور پیاس سے نکل جائے تو بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا. اسی کا نام ہے تسلم، اسی کا نام ہے استقامت. یہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک چیز، آمنت باللہ کہہ دیا ڈٹ گئے. مرد ہے ڈٹ گیا، عورت تھی ڈٹ گئی. آج عورت کہتی شرعی پردہ میں نے شروع کر لی، 10 دن کے بعد دیکھو تو تمہاری شرعی پردہ کہاں چلے گی، ختم. آج ڈاڑی رکھ دی، کل کے دن ڈاڑی ختم. آج کسی نے سنایا کہ ایک ہندو بچہ مسلمان ہو اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے ڈاڑی رکھ لی اور بڑی ڈاڑی ماشاءاللہ پوری، اس طرف بھی ایک مٹھی، سامنے بھی ایک مٹھی، بائیں طرف بھی ایک مٹھی، پوری ڈاڑی. تو اس کے والے نے کہا بیٹے ٹھیک ہے تم نے اسلام لایا ہے لیکن ڈاڑی کیوں؟ مسلمانوں کو دیکھو اکثریت میں ڈاڑی ہے، تو آپ نے ڈاڑی کیوں رکھی؟ اس بچے نے عجیب بات کی. اس نے کہا ان مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہے سمجھا نہیں. میں نے پڑھا بھی ہے سمجھا بھی، میں نے سمجھا ہے. تو ان کے اتباع میں زندگی گزارے گا، جیتے گا. صرف نام لینا کافی نہیں. ہم نے سمجھا نہیں کہ آپ وسلم کا مقام کیا ہے، درجہ کیا. ایک ہندو بچے نے سمجھ لیا اور ڈٹ گئے. لیکن مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا وہ کیا سمجھے گا؟ ایک بچے کو مسالہ لگا. یہ ہمارے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید صاحب اللہ سنایا کرتے تھے. ایک بچے کو اچھے ماحول میں جا کر کے مسالہ لگا تو انہوں نے ڈاڑھی رکھی تو اس کے والد نے کہا اگر مسلمان بن کر کے گھر میں رہنے تو رہو، داڑھی منڈا کر کے گھر میں رہو ورنہ گھر سے نکل جاؤ. باپ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی منڈا کر کے مسلمان بن کر کے گھر میں رہنا ہو تو رہو ورنہ گھر سے نکل جاؤ. ایک بچہ ہمارے وہاں دارالفتاور شاد میں پڑھ رہا تھا، اس نے اپنا قصہ سنایا کہ جس کمرے میں ٹیلی ویژن تو میں دوسرے کمرے میں رہتا تھا. میں نے کہا اس کا دیکھنا حرام ہے، گناہ ہے. تو ماں باپ نے دائیں بائیں سے پکڑ کر کے زبردستی اس کمرے میں لے کر آیا کہ دیکھو یہ فلم اور ڈرامہ دیکھنا ہوگا. کہتے ہیں کہ میں نے سب نے کی.
انہوں نے میرے سر کو پکڑا، اوپر کیا رہا ہے، پھر میں نے آنکھیں بند کر لی تو انہوں نے میری آنکھ کو لوانا شروع کر لیا. میں نے کہا مجھے چھوڑ دو ورنہ میں گھر چھوڑ دوں. آ کر تو یہ جہاد کا مجاہدین کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا، تو بچہ کہتے پھر میں جہاد پہ جا رہا ہوں. کہتے نہیں جہاد پہ مت جاؤ، کوئی مصنوعی داڑھی بھی رکھ لو، یہ بھی مت کرو. ایسا بہانہ بچوں کے لیے بن گیا، ورنہ کہتے گھر سے نکل جاؤ. استقامت. ایک عورت مولانا جمشید سے رحمۃ اللہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک عورت ایمان لے کر کفر اور شرک کو چھوڑ کر جب قبیلے میں چلی گئی، قبیلے کو پتہ چلا تو انہوں نے رسے میں باندھ کر تپتی ہوئی ریت میں ڈال دی. اوپر سے دھوپ، نیچے سے گرمی. جب پیاس کی شدت ہو کہ تھوڑا پانی تو دو، اس نے کہا پہلے ایمان چھوڑو، اسلام کا انکار کرو. اس نے کہا ایمان چھوڑنے کی چیز تو نہیں. اس نے کہا پھر ہم پانی نہیں دیں گے. پھر صبر کی، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر پانی، انہوں نے پھر وہی ایمان چھوڑو. اس نے کہا ایمان چھوڑنے کی چیز نہیں. پھر کچھ دیر کے بعد پھر پانی مانگا، انہوں نے پھر انکار کیا کہ ہم نہیں دیں. پھر کہ اللہ تو ہی پلا. حضرت فرماتے تھے آسمان سے ڈول آیا اور انہوں نے پانی پیا. فرماتے ہیں کہ اس پانی پینے کے بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگی. یہ دنیا دارالامتحان ہے، اللہ بچائے. اپنے لیے انسان آزمائش نہ مانگے، لیکن کبھی آئے تو پھسلنے سے بچے، ڈٹ جائے. استقامت. ایک اللہ والے جا رہے تھے تو ایک چور تھا، اس نے چوری کی، پکڑا گیا تو ہاتھ کاٹا گیا. پھر چوری کی، پکڑا گیا تو ایک پاؤں کاٹا گیا. پھر چوری کی، پکڑا گیا، پھر اس کو لٹکایا گیا. تو اس اللہ والے نے جا کر اس کے جو کٹے ہوئے ہاتھ اور پاؤں کو چوما. کسی نے کہا تو اتنا بڑا بزرگ ہے، تو نے چور کے جو چوری میں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے تم نے اس کو چوما. کہتے نہیں، میں نے اس کی استقامت کو چوما. جیسے یہ چوری اور گناہ پر تسلب اور استقامت سے ڈٹا رہا، کاش ہم حق پر اس طرح ڈٹ جائیں. یہ استقامت کی صفت ہمارے اندر آ جائے. حضرت امام احمد بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب کوڑے مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو ایک چور کے پاس سے گزر ہوا تو چور نے کہا اس زمانے کے امام سن لینا، میں جانتا ہوں میں چور ہوں اور چوری گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے. ہم چوری کر کے پکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، پھر چھوٹ جاتے ہیں، پھر چوری کرتے ہیں، مار کھاتے رہتے ہیں، لیکن چوری نہیں چھوڑتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوڑا لگ کر کے تو حق چھوڑ دے. فرمایا اس چور نے مجھے استقامت کی تعلیم دی، استقامت کا سبق دیا ہے. میری ہمت بڑھ گئی کہ جب گناہ پر کوئی ڈٹ سکتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر کیوں نہیں ڈٹ سکتے. اس لیے جب کوڑے لگتے تھے اطمینان سے اس کوڑوں کو برداشت کرتے تھے، برداشت کرتے تھے. تو دوستو، یہ استقامت کا وصف یہ ایسا ہے جنہوں نے صحابہ رضی کو چمکا دیا. لیکن یہ آج میرے اور آپ کے اندر آ جائے تو ہمارا اور آپ کا کام بھی بن جائے گا. ہمارا اور آپ کا کام بھی اسی سے بنے گا، ڈٹ جانے سے. تہجد شروع کی، چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دی بھائی؟ کیوں چھوڑ دی؟ اور ترقی ہونی چاہیے. اللہ سے باتیں کرنے کیوں تمہیں اچھے نہیں لگے؟ زیادہ نہ ہو 2 رکعت پڑھ لو. نظر کی حفاظت شروع کر لی، عہد کر لیا میں نے آنکھوں سے ناجائز نہیں دیکھا. کل ایک آدمی میرے پاس آیا تھا، اب پریشان تھا، کہتے اعتکاف کر کے اور عید کے دن میں کیا
عورتوں کی تصویریں دیکھ رہا. رمضان کی عبادتیں، اعتکاف کی عبادتیں عید کے دن میں نے اڑا دی. ایک بچے نے کہا کہ ہم تفریح کے لیے گئے تھے، آج کا وہ جو سوئمنگ پول وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ لڑکوں کا بھی ہے تو وہاں بھی لڑکیاں پہنچی ہوئی ہے، اور جب یہ کپڑے گیلے ہو جائیں گے تو اس کا جسم کیسے نظر آئے. شرم و حیا ختم کہ رمضان میں جو کچھ کیا اب اس کو اڑا دو، ختم کر. آپ نے کہہ دیا کہ یہ نظر، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے محبوب ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہ نیچے رکھو، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، میں نے نظر کی حفاظت کرنی ہے، میں نے ناجائز کو نہیں دیکھنا. اب نہ کرو. تو اس نے کہا میرے موبائل میں عورتوں کی تصویریں ہیں، تو مردوں کے مولویوں کی. میں نے کہا کہ وہ عورت سے زیادہ مولوی کی تصویر میں گناہ ہے، اس لیے کہ شرک مولویوں کی تصویروں سے پہلا ہے، عورتوں کی تصویروں سے شرک نہیں پھیلا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ اچھے دین دار لوگ مشہور تھے، بڑے بڑے پیر اور مولوی. جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کی تصویریں بنائی کہ ہم ان کو دیکھیں گے ہمیں اللہ یاد آئے گا تو ہم عبادت کریں گے. تو شروع میں ایسا تھا، پھر ایسا کرتے کرتے ان تصویروں اور مجسموں کی عبادت شروع کر. تو مولوی کی تصویر میں اس سے زیادہ گناہ ہے، اور ہمارے موبائل سے. لیکن آپ نے کہہ دیا کہ میں اپنے نظر کو، نگاہ کو خراب نہیں کروں، بس. اب دیکھو کتنے لوگ ہمیں اصلاحی خط لکھتے کہ فلاں جگہ ہم نے بیان سنا، ہم نے عہد کر لیا آئندہ کے لیے ہم نظر کی حفاظت کریں گے، ہم ایک نظر بھی خراب نہیں کریں گے، ہم نے موبائل کا دیکھنا چھوڑ دیا، یہ چھوڑ دیا. کہتے اب بھی لگ گئے، اب گھنٹوں یہ فلمیں، یہ ڈرامے دیکھ. صوفی سے بھی اسی میں لگا ہوا ہے، نمازی سے بھی اسی میں لگا ہوا ہے، معتمر عمرہ کر کے اسی میں لگا ہوا ہے. وہاں طواف بجائے یہ سوچ کے کہ میرا رب اس پہ خوش ہوتا ہے کہ میرے گھر کے ارد گرد میرا بندہ چکر کاٹ رہا ہے، یہ اسی وقت بھی تصویریں نکال کر. ایک نے مجھے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک آدمی ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں. لیکن الحمدللہ رونے والے بھی تو ہیں. میں 2 رکعت طواف کی نماز پڑھ رہا تھا، جب میں نماز سے فارغ ہو کر پھر دیکھا وہی رو رہا تھا. لیکن جب میں نے صحیح دیکھا تو وہ ہاتھوں میں موبائل پڑا ہوا تھا، اس کے سامنے رو رہا تھا. یہاں ایک مہمان آئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ پہلے لوگ کہتے تھے نیکی کر کنویں میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، ہاں کہتے نیکی کر فیس بک میں ڈال. اللہ کے لیے کوئی نیکی کرتا ہی نہیں. اس لیے دوستو آج کا سبق کیا ہے؟ استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب کون؟ اللہ. خالق کون؟ اللہ. عزت اور ذلت کا مالک کون؟ اللہ. نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ. تمام حاجات کا پورا کرنے والا کون؟ اللہ. تمام بیماریوں کو شفا دینے والے اللہ. ہر بگڑی کو درست کرنے اور بنانے والے کون؟ اللہ. جو کہیں ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر کیا کریں؟ اس پر چلتے ڈٹ جائے. پوری دنیا ایک طرف ہو کہ ہم سے بھی کچھ ہوتا ہے، ہم سے بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. ایک جم تتنزل علیہم الملائکہ، آپ فرشتوں سے آگے نکل جاتے ہیں، فرشتے آپ پر اترتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آئندہ کیا ہونے والا ہے کوئی خوف مت کرو. جب رب تیرے ساتھ ہے تو آئندہ تیرے حق میں اچھا ہوگا، کوئی برا. ماضی
میں نے کیا کیا، میرے ساتھ ماضی کے بارے میں کیا ہوگا، کوئی غم کی ضرورت نہیں ہے، نہ خوف نہ غم. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، جنت کی خوشخبریاں دے. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست، آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ. اس استقامت پر کامل ہے. دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمت، سکون کل، خوشی خوشی خوشی، بس ڈٹ. ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہ خوشی کا کرنے کا کوئی کام نہیں کرنا ہے. مال دے دیں گے، جان دے دیں گے، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمانے کے لیے تیار نہیں، اور اس پر پھر ڈٹ جائے. آج کچھ کل کچھ، ایسا نہ. استقامت کے ساتھ پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دیتے. اچھا، آپ اور ہم سب ارادہ کر لیں، ارادہ ہم نے کر لیا تو صرف ارادے پر جو استقامت پر انعامات ملنے والے وہ نہیں ملیں گے. اللہ دیکھیں گے کہ میرے بندے نے جو استقامت کا عہد کیا، ارادہ کیا ہے، اس میں سچا ہے جھوٹا ہے. آپ برتن خریدتے ہیں، برتن بھیجنے میں کہتے ہیں یہ بہت بہترین ہے، اچھا ہے، یہ ہے، پھر بھی آپ کٹ کر کھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعی صحیح پکا ہے یا کچا ہے، صحیح پکا نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے قول میں، اپنے عزم میں، اپنے ارادے میں سچا ہے جھوٹا ہے. جب سچا ثابت ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غم پروف بنا دے. کوئی غم نہیں، دنیا بھی جنت، آخرت بھی جنت. جہاں جائے گا خوشی 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 خوشی، کوئی غم تمہارے دل کے قریب نہیں آئے گا، ہر حال میں تو خوش رہے گا. اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سکون قلب، چین، اطمینان، سکون، سکون قلب، سکون قلب. یہ آپ کو نصیب ہوگا. کوئی آپ کروڑوں پہ کروڑے بدلتے، نیند نہیں آ رہی ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، خوف ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے ختم فرما دیں گے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. لیکن دیکھو یہ استقامت کا وصف ہاں سے ملے گا. نفس شیطان تو آپ کو چھوڑے گا نہیں. تو مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو نفس اور شیطان کے مقابلے میں ہارا ہوا ہے، تیرے تسلب اور استقامت کو وہ تھار تھار کر لیتا ہے، تو یار غالب شو کہ تو غالب شو. فرمایا کسی غالب سے دوستی لگاؤ، کسی غالب سے دوستی لگاؤ، تو اس غالب کی برکت سے تو بھی کیا ہو جائے گا؟ غالب ہو جائے گا. ایک لومڑی وہ ہے جس کے پیٹ پر جنگل کا ببر شیر اس نے ہاتھ رکھا ہے کہ میں تمہارے ساتھ. فرمایا وہ لومڑی ایک مکے کے ساتھ، گونسے کے ساتھ چیتوں کے جبڑے توڑ دیتی. ایسی قوت آتی ہے کہ میں اکیلے نہیں ہوں، میرے ساتھ کون ہے؟ جنگل کا بادشاہ ہے. جس مسلمان کو، جس بندے کو یقین ہو کہ خالق میرے ساتھ ہے، اس سے بڑھ کر مطمئن اور بڑھ کر خوش نصیب پھر کوئی نہیں ہے. لیکن یہ چیز نصیب ہوگی تو یہ چیز کب ہوگی؟ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نفس و شیطان پر غالب لوگ ہیں، ان سے دوستی بنا دو، اس سے تعلق بنا دو، اور گہرا تعلق. ہمارے فرماتے تھے یہ اللہ والوں اور نیک لوگوں سے کم درجے کا تعلق کافی نہیں، درجہ عشق میں ہو تعلق. سناؤ شیر. بس کلفی بیچو. ہاں، کلفی کے نعرے لگانے اس کے لیے آسان ہے.
فرمایا گر خدا چاہے، گر تو پہلے عاشقی ابرار ہو، گر خدا چاہے او کونو ما صادقین، قرآن کا حکم ہے یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا اگر مجھ کو چاہتے ہو کونو ما صادقین، تو صادقین کے ساتھ دوستی. تو اللہ نے فرمایا گر خدا چاہے، گر خدا، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طلب ہے، گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو. ابرار اللہ والے نیک، اللہ والے نیک لوگوں کے عاشق بنو، درجے عشق میں ان کے ساتھ محبت رکھو، پھر تمہیں اللہ ملے گا. ڈھیلی ڈالی محبت اور تعلق سے کام نہیں بنے گا، مضبوط تعلق ہو اور درجے عشق میں تعلق ہو. فرمایا کہ پھر تمہیں اللہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں، اللہ والے جو نفس شیطان پر غالب ہیں، ان کے تعلق کو، محبت کو میرے اور آپ سب کے لیے ہمیشہ کے لیے مقدر فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کلام کو نیک بنا، صالح بنا، اخلاص عطا فرما، استقامت کا وصف ہم سب کے اندر پیدا فرما. تیرے سوا ہمارا کوئی تو ہمارا بن جا، ہم کو اپنا بنا. تیرے سوا ہمارا تو ہمارا اپنا بنا، اپنا بنا. قدم قدم پر ہماری مدد فرما. نفس، شیطان اور دنیا مردار کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرما، حفاظت فرما. 100% دین پر چلنے کی ہمتیں اور توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما. ماضی میں جو بے وفائی کی ہے ہم توبہ کرتے ہیں، ان کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. آئندہ کے لیے مستقبل میں ہم کو وفادار بنا، ہمارا حال اور مستقبل دونوں وفادار بنا، دونوں وفادار بنا، دونوں وفادار بنا. بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما. پریشان حالوں کے پریشانی کو ختم فرما. مقروض لوگوں کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما. یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں تو ہمارا اپنا بنا. یا اللہ تیرے نیک بندوں نے آج تک دعائیں مانگ کے مطلب مانگتے رہیں گے، وہ تمام دعائیں سب کے حق میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين.